آج ہم بات کریں گے حسد کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم روحانی بیماریوں کے حوالے سے جو ہماری ویڈیوز کی سیریز چل رہی ہے اس کی چوتھی ویڈیو ہے، جس میں آج ہم بات کریں گے حسد کے حوالے سے۔ حسد وہ روحانی بیماری ہے جو آپ کو آج ہر شخص کے اندر نظر آئے گی، جس کے بہت سارے کامن ریزنز ہیں جس کے اوپر میں پہلے روشنی ڈالوں گی۔ حسد کی جو بیماری ہے اس کا بیج پڑتا ہے بچپن میں، جب آپ اپنے بچے کو کمپٹیشن سکھاتے ہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تم نے فلاں بچے سے نمبر اچھے لانے ہیں، یا تم نے فلاں بچے سے زیادہ آگے بڑھ کر کچھ کر کے دکھانا ہے۔ جب وہ کمپٹیشن اس کا دوسرے بچے سے شروع ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کے اندر دوسرے بچے کے لیے حسد کا اور رقابت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس بچے کو یہ لگتا ہے کہ میری ماں یا میرا باپ مجھ سے زیادہ میرے کزن کو، میرے بھائی کو، میری بہن کو پسند کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو ایکنالج کرتے ہیں، جس کے باعث وہ بچہ اس انسان سے، اس دوست سے، اس کزن سے چڑھنے لگتا ہے، اور یہ چڑھ الٹیمیٹلی حسد میں چینج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا بچہ بچپن سے حسد کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اب جب وہ بچپن سے اس نے حسد کرنا شروع کیا، کرتے جب وہ بڑا ہوا، جب وہ پریکٹیکل فیلڈ میں آیا، تو انسان ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر خواہشات بھی پلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا ہے جس سے مستقل آپ کو اپنے چاروں طرف ایسے لوگ دکھائی دیں گے جو اپنی سیلفیز لے کر کہ وہ فلاں ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہے ہیں، اور اپنے کھانے کی فوٹو لے کے ڈالیں گے کہ دیکھیں جی ہم اس ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر یہ انجوائے کر رہے ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، یہ میرا پارٹنر ہے، یہ میری گرل فرینڈ ہے، یہ میری بوائے فرینڈ ہے۔ اب یہ چیزیں جب ہم سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، ہم نے یہ پہنا، یہ برانڈ خریدا، تو اس کی وجہ سے جب دوسرا انسان اس کو دیکھتا ہے جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا، تو اس کے اندر اس کی خواہش تو ڈیولپ کر دی نا آپ نے۔ اب اس خواہش کی وجہ سے چونکہ وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا، تو وہ دو جذبے پیدا ہوں گے، یا تو اس مقابلے کی دوڑ میں وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، وہ چیز حاصل کر لے گا، اور بعض اوقات اس حاصل کرتے کرتے میں وہ حسد میں بھی مبتلا ہو جائے گا، یا اگر وہ اس مقابلے کی دوڑ میں شامل نہیں ہوگا لیکن حسد تو اس کے اندر موجود ہے، پھر وہ حسد اس کو مایوسی اور ڈپریشن کا شکار کر دے گا۔ تو یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کا میرا بچہ حسد میں مبتلا ہوتا ہے، اور حسد میں مبتلا ہو کر وہ آگے کی زندگی میں کچھ بھی کرنے کے، یعنی ایک پازیٹیو مقابلے کی دوڑ سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کا مقابلہ اپنے آپ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقابلہ اپنے ارد گرد کے بہت سارے لوگوں سے ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس سے آگ لکڑی کو بھسم کر دیتی ہے۔ حسد کے نقصانات بہت سارے ہیں جس میں ہم ایک ایک کر کے اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلا حسد کا نقصان ہے طبیعت میں نا امیدی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جب ہم حسد کا شکار ہو کر وہ ایک چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض اوقات اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ موٹیویشن نہیں ہوتی، یا وہ پازیٹیو موٹیویشن نہیں ہوتی، یا ہمیں گائیڈنس نہیں ملتی، تو ہمارے اندر ایک نا امیدی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور نا امیدی ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے، آپ کو ڈپریشن میں مبتلا کرتی ہے، آپ کو اپنے مستقبل سے مایوس کرتی ہے۔ تو جو انسان اپنے مستقبل سے مایوس ہو، جو انسان ڈپریشن میں ہو، وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ دوسری جو حسد کا نقصان ہے وہ ہے کہ انسان کے اندر سے محبت کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر آپ کسی سے حسد کر رہے ہیں تو کیا آپ اس سے محبت کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کا دل حسد سے، جلن سے بھرا ہوا ہے تو اس میں محبت معزز ہو ہی نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تیسری چیز ہے خیرخواہی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی ہم جب کسی سے حسد کریں گے آپ، تو obviously آپ اس کی خیرخواہی تو نہیں کریں گے نا، کیونکہ فیلنگ یہ ہوگی کہ اس سے یہ چیز چھن کر میرے پاس آ جائے، تو پھر خیرخواہی تو اس میں آٹومیٹکلی مائنس ہو جائے گی۔ چوتھی چیز ہے صبر اور شکر کی توفیق نہیں ملتی۔
یعنی انسان جب حاسدین میں چلا جاتا ہے تو جو اس کے پاس جو نعمتیں ہیں اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں پاتا، وہ جو نعمتیں نہیں ہیں اس پر صبر ہی نہیں کر پاتا۔ پھر اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ تمام چیزیں ہیں، یہ ساری حاسدین کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں، کسی کی خیرخواہی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اگر اللہ نے کوئی ایک نعمت سے نوازا ہے، اگر آپ بولتے بہت اچھا ہے تو دوسرا انسان ہو سکتا ہے لکھتا بہت اچھا ہو، تیسرا انسان ہو سکتا ہے کاروباری صلاحیت میں بہت اچھا ہو، چوتھا انسان ہو سکتا ہے کہ آرٹ ورک پہ، کریٹو آرٹ ورک پہ بہت اچھا ہو۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی صلاحیت اللہ پاک نے دی ہے، وہ اس کے اندر مخزن رہتی ہے۔ اب حسد کا علاج کیا ہے؟ اس کا جو بیسک انگریڈینٹ ہے نا وہ ہے محبت اور خیر خواہی۔ آپ اپنے اندر لوگوں کی محبت ڈیولپ کر لیں، لوگوں سے محبت کرنا سیکھ لیں، ان کو اپنا لیں، ان کو ایکسیپٹ کر لیں the way they are، تو آپ حسد سے باہر نکل جائیں گے۔ پھر دوسرا ایک اور ٹپ ہے کہ جس سے آپ کو حسد ہو اس کی تعریف کریں۔ اب آپ کہیں گے یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو بڑا مشکل کام بتا رہی ہیں بھائی، جس سے حسد اس کی تعریف کیسے کی جائے؟ جی ہاں، آپ نے اس کی تعریف کرنی ہے تاکہ آپ حسد کے اس جذبے سے اپنے آپ کو پاک صاف کر سکیں جو آپ کی نیکیوں کو کھا رہا ہے۔ پھر 2 رکعت دن میں توبہ کے نفل پڑھیں، دن میں کم از کم 1 دفعہ 2 رکعت نفل نماز ضرور پڑھیں، جس میں آپ استغفار کو کثرت سے کریں، کیونکہ حسد ایک برائی ہے اور اس کو آپ نے دور کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ اللہ سے توبہ استغفار کر کے مانگیں کہ اللہ تو میرے اندر سے اس برائی کو دور کر دے، اور اس حسد میں جس میں مبتلا ہوں اللہ اس پہ مجھے معاف فرما دے، تاکہ میری نیکیاں ضائع نہ ہوں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ جو تمام جو خرابیاں تھی جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، یہ تمام خرابیاں حسد کی موجودگی میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کو دور کرنے کے لیے آپ نے روزانہ استغفار کرنا ہے، جو حاسد ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس کو کچھ دینا ہے، اس کی تعریف بھی کرنی ہے، اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جو انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے نا، وہ تمام روحانی امراض سے پاک صاف رہتا ہے، کیونکہ ہمیں روحانی مرض ہماری روح کا مرض ہے، اور روح کا مرض انسان کو تبھی بیمار کرتا ہے جب انسان رب کی رضا میں جو اس کی تقسیم ہے اس پر راضی نہیں ہوتا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔